اشک ندامت قسط نمبر 1۔ جھنگ وسطی پنجاب کا ایک ایسا ضلع ہے جہاں ملک کے دو بڑے دریائے جہلم اور چناب ہم آغوش ہو کر ایک طرف تو اس ضلع کی زمین کی زرخیزی بڑھاتے ہیں تو دوسری جانب عشق و محبت کی داستانیں رقم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیر رانجھا اس سلسلے کی سب سے بڑی مثال ہے جو لوک ورثہ کی حیثیت کی حامل ہے۔ ان دنوں میں اسی ضلع جھنگ کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا اور اتفاق سے میرا تھانہ مذکورہ بالا دونوں دریاؤں کے درمیان واقع تھا اور وہ مقام بھی میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں یہ دونوں دریا آپس میں مل جاتے تھے۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ وہ مئی کا مہینہ تھا، موسم گرما کا آغاز ہو چکا تھا، گندم کی فصل تیار کھڑی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب ساتھ والے پنڈ میں ایک واردات ہو گئی ہے۔ کس قسم کی واردات؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ جناب ایک گبرو جوان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ 2 بندے آئے تھے تھانے، انہوں نے بتایا ہے کہ قتل ہونے والے جوان کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے۔ تم ساتھ والے کون سے پنڈ کی بات کر رہے ہو اسکندر علی؟ ہمارے تھانے سے قریب تر 2 گاؤں ہیں، ایک گلاب پور اور دوسرا نذیر آباد۔ جی میں گلاب پور کا ذکر کر رہا ہوں، کانسٹیبل اسکندر نے جواب دیا۔ گلاب پور نامی وہ گاؤں میرے قصبے سے محض آدھ میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ نذیر آباد اور میرے تھانے کے درمیان لگ بھگ پونے میل کا فاصلہ تھا اور یہ دونوں گاؤں آپس میں شمالاً جنوباً 1 میل کے فاصلے پر آباد تھے۔ وہ اس طرح کہ گلاب پور شمال کی جانب اور نذیر آباد جنوب کی طرف، دونوں گاؤں کی زرعی اراضی بھی آپس میں ملی ہوئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، قتل کی اس واردات کی اطلاع لے کر آنے والے کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس بھیجو۔ جناب وہ اطلاع دینے کے بعد واپس چلے گئے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ انہیں جلدی تھی، ویسے میں نے ان کی تاریخ اور جغرافیہ معلوم کر لیا ہے۔ مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے سوال نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک کا نام ہے فیاض اور دوسرے کا نام یوسف، کانسٹیبل نے جواب دیا، اور ان دونوں بندوں کا تعلق بھی گلاب پور ہی سے ہے جناب۔ اور مقتول کے حدود اربا کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ وہ گبرو جوان بھی گلاب پور کا ہی رہنے والا ہے ملک صاحب، سکندر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کا نام ناصر ہے، ناصر کبڈی کا بڑا ماہر کھلاڑی تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اسکندر، جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری کرو۔ اچھا جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ جھنگ کے اس دور دراز تھانے میں میری تعیناتی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں وہاں کے ماحول اور سرکردہ لوگوں سے تو اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، لیکن بقول کسی کے میں خود کو ابھی وہاں کی دائی کہنے کی پوزیشن میں نہیں آیا تھا۔ 15-20 منٹ کے اندر کانسٹیبل سکندر نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب میں نے 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیا ہے، آپ کا جب بھی حکم ہو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ بس تو ہم ابھی اور اسی وقت روانہ ہو رہے ہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور کانسٹیبل سکندر علی 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی سمت رواں تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، موضع گلاب پور میرے تھانے سے نصف میل کی دوری پر واقع تھا، لیکن یہ مختصر سا فاصلہ کسی سڑک پر سفر کرتے ہوئے طے نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ گلاب پور اور میرے تھانے کے بیچ کچی یا پکی سڑک نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ ہمارے گھوڑے کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک آڑی ٹیڑھی پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے موضع گلاب پور پہنچ گئے۔ گاؤں کے اندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ناصر کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ چند لوگوں کی نگرانی بلکہ رہنمائی میں ہم جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ مقام کھیتوں کے بیچ گاؤں سے نصف فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہ ایک ادھورا کمرہ تھا جس کی اب چھت دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی دیواریں سلامت تھیں۔ دروازے والی جگہ پر بھی چوکھٹ یا کواڑ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہاں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا تھا کہ گزرے وقتوں میں کبھی وہاں کئی کمرے کی عمارت ہوا کرتی تھی۔ ناصر نامی جوان کی لاش اسی آدھے ادھورے کمرے کے سامنے پڑی تھی۔ جائے وقوع پر 2 درجن سے زائد افراد کا جھکمٹا لگا ہوا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور اکڑوں بیٹھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک سجیلا گبرو جوان تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 22 سے 25 کے درمیان قائم کیا، جو بعد ازاں 23 ثابت ہوا۔ وہ ایک مضبوط نمایاں قد کاٹ اور پہلوانی بدن کا مالک نوجوان تھا۔ رنگت گدمی اور سر کے بال گھنگریلے، قدرت نے اسے کثرتی بدن کی خوبصورتی کے علاوہ مردانہ وجاہت سے بھی دل کھول کر نوازا تھا، لیکن اس وقت وہ زندگی سے خالی گوشت پوشت کے ایک ڈھیر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ناصر کی حسرت ناک موت کا مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ میں نے باریک بینی سے جب ناصر کی خون لاش کا جائزہ لیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اسے کسی تیز دھار چھرے یا خنجر کے متعدد وار کر کے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور بازوؤں پر موجود زخموں کے نشانات دیکھ کر
واضح ہو جاتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، مگر حملہ آوروں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی اور بالآخر اسے بے بسی کو موت گلے لگانا پڑا تھا۔ گاؤں والے ناصر کو کبڈی کے حوالے سے گلاب پور کی آبرو سمجھتے تھے۔ ایسی بے بسی کی موت یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ حملہ آور ایک یا زیادہ افراد تھے۔ وہ در طے کسی ایک قاتل کے بس کا روگ نہیں تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت گھیر کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گویا یہ قتل کی ایک منظم واردات تھی۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنے کے بعد اس پر ایک چادر ڈلوا دی اور موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے جو شخص میرے سامنے آیا اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ وہ 60 کے آس پاس کا ایک سانولا آدمی تھا۔ اس کا نام بشیر لوہار معلوم ہوا۔ وہ منت ریز لہجے میں مجھ سے متصور ہوا، تھانے دار صاحب کس ظالم نے میرے ناصر کی جان لے لی ہے؟ اس کے درد بھرے سوال نے مجھے بتا دیا کہ وہ مقتول ناصر کا باپ تھا۔ میں نے بشیر لوہار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بھرے لہجے میں کہا، چاچا ابھی تو میں نے تفتیش کا آغاز کیا ہے، تم فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کا قاتل بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ وہ روحانسی آواز میں بولا، میرا بیٹا تو گیا اس دنیا سے، قاتل اگر آپ کی گرفت میں آ بھی گیا تو اس کی گرفتاری سے میرا بیٹا واپس تو نہیں آئے گا نا۔ غم کی شدت نے بشیر لوہار کے حواس مختل کر دیے تھے۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ ان لمحات میں اسے صرف ایک ہی بات یاد تھی کہ اس کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا تھا اور وہ اس کے علاوہ اور کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کی اس حالت پر بہت ترس آیا اور میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا، چاچا آپ ایک طرف آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے بعد میں تسلی سے بات کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت سورج کافی اوپر اٹھ چکا تھا اور اچھا خاصا پریشانی کا باعث بھی بن رہا تھا۔ وہ مئی کا مہینہ تھا۔ مئی اور جون تو ویسے بھی گرمی کے لحاظ سے اپنی قیامت خیزی میں سب مہینوں پر سبقت رکھتے ہیں۔ کھیتوں کے اندر تحد نگاہ تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بشیر لوہار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنائیت بھرے انداز میں کہا، چاچا آپ اپنے گھر چلو تو بہت اچھا ہوگا، موسم بہت خوفناک ہو رہا ہے، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا تمہارے گھر آؤں گا، پھر بات کریں گے۔ گرم ٹھنڈے سا موسم دیکھتے ہوئے ساری زندگی گزری ہے تھانے دار پتر، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مجروح لہجے میں بولا، یہ دھوپ اور گرمی میرا کیا بگاڑ دے گی؟ میں ادھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ دکھی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میری سب سے قیمتی متاع، میرے دل کا ٹکڑا زندگی کی بازی ہار گیا، اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہوگا میرے لیے؟ میں نے مقتول کے باپ بشیر لوہار سے زیادہ بحث نہیں کی اور اسے ایک بندے کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کی جانب بھیج دیا۔ میں فی الحال اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہمدردی نہیں کر سکتا تھا۔ جائے وقوع کا میں نے نقشہ تیار کر لیا تھا، آلۂ قتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، جن کے لیے میرے تئیں آلات قتل کے الفاظ زیادہ موزوں تھے، کیونکہ مقتول کی لاش اور اس کے بدن پر دکھائی دینے والے متعدد خوفناک گھاؤ کو دیکھ کر اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ ناصر پر حملہ آور ہونے والے افراد 2 یا 2 سے زیادہ تھے، تو ظاہر ہے آلات قتل بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہی تھے۔ موقع پر موجود گواہوں کے بیانات کا سلسلہ تو بعد میں بھی جاری رکھا جا سکتا تھا۔ میری نظر میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت مقتول ناصر کی لاش کو ہسپتال بھجوانے کا تھا۔ موسم کے تیور بڑے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فی الفور ناصر کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ کانسٹیبل سکندر کو بھی میں نے لاش کے ساتھ تھانے روانہ کر دیا تھا۔ جائے وقوع کی کارروائی میں اس نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ اب اس کی وہاں کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس ادھورے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ مقام گلاب پور سے محض آدھا فرلانگ کے فاصلے پر کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ لاش کی حالت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے رات کے وسطی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری تھا کہ آدھی رات کے وقت وہ اپنے گھر سے نصف فرلانگ اور دور کھیتوں کے اندر کیا کر رہا تھا۔ یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے گھما پھرا کر قتل کی اس لرزہ خیز واردات کے بارے میں مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی بھی مجھے ایسا جواب نہ دے سکا جو میرے لیے تسلی کا باعث ہوتا اور جو تفتیش کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ میں نے ان 2 افراد سے بھی پوچھ گچھ کی جو اس اندوہناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے۔ فیاض اور یوسف بھی اس قتل کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ آخر میں نے اس آدمی سے سوال و جواب کیے جس نے آج صبح ناصر کی لاش کو اس ادھورے کمرے کے باہر پڑے دیکھا تھا۔ اس بندے کا نام الیاس اور عمر 50 سے متجاوز تھی۔ پیشے کے اعتبار سے الیاس کمہار تھا۔ وہ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے برتن تیار کرتا تھا اور ظاہر ہے ان برتنوں کی تیاری کے لیے چکنی مٹی کی ضرورت ہوتی تھی۔ الیاس تم صبح ہی صبح کہاں جا رہے تھے؟ میں نے اس کے چہرے پر
نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ سرکار ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ میں جدی پشتی کو مہار ہوں جناب، میرے ہاتھ مٹی کا کھیل کھیل کر ایسے برتنوں کی شکل دیتے ہیں۔ بس سرکار، لمحاتی توقف کر کے اس نے ٹھنڈی سانس بھری، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں بھی روزانہ مٹی کی تلاش میں صبح ہی صبح گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ آج بھی میں اسی کام سے جا رہا تھا، موتی بھی میرے ساتھ تھا۔ ناصر کی لاش کو دیکھ کر ہم دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ موتی کون؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ موتی میرے پالتو کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسے آپ گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی کتا نہ سمجھیں، موتی بہت ہی تمیزدار اور سمجھدار کتا ہے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ الیاس ایک باتونی شخص تھا اور اپنی بات کو خام خواہ طویل کرنا بھی اس کی عادت میں شامل تھا۔ تم اور تمہارا کتا جو حسب معمول آج صبح کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، میں نے اسے واپس موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، تم نے ناصر کی لاش کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے لاش کو دیکھ کر اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بولا، اس وقت کھیتوں میں اکا دکا لوگ اپنے کام کا آغاز کر چکے تھے۔ میری آواز پر وہ فوراً متوجہ ہو گئے اور میری جانب لپکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں موجود ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ بشیر لوہار کے لڑکے ناصر کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنی طویل بات ختم کر کے خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم روزانہ صبح اپنی موتی کے ساتھ اسی راستے سے گزرتے ہو؟ میرا مطلب ہے اس ادھورے کمرے کے پاس سے تمہارا گزر ہوتا ہے۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میرا راستہ تو ذرا ہٹ کر ہے، میں ادھر سے گزرتا ہوں۔ بات کے اختتام پر اس نے 100 گز دور ایک جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے پوچھا، آج اس کمرے کے قریب سے گزرنے کا کوئی خاص سبب تھا؟ جی ہاں، خاص سبب تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، کیا سبب تھا؟ میں تو جناب ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے راستے پر جا رہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اچانک موتی نے پہلے ہلکے ہلکے غرانا اور پھر بھونکنا شروع کر دیا۔ موتی کی اس حرکت پر میں چونک اٹھا، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ موتی جب بھی اس قسم کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور نازل ہوتی ہے، اور آج بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے بولا، میں نے موتی کی حرکت پر زیادہ توجہ دی تو یہ اپنے راستے سے ہٹ کر اس کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد کی بات میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ الیاس کی وضاحت انتہائی قابل یقین اور سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ جانور خصوصاً کتا بہت سے ایسے معاملات کا ادراک کر لیتا ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر اس کے سونگھنے کی اس ناقابل یقین حد تک بہت تیز ہوتی ہے۔ تم نے یہاں پہنچ کر ناصر کی لاش کو دیکھا اور چلا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا اس وقت تم نے آس پاس کسی مشکوک بندے کو بھی دیکھا تھا؟ کیسا مشکوک بندہ؟ الٹا اس نے مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ کوئی بھی ایسا بندہ یا بندے جن پر ناصر کے قاتل ہونے کا شک کیا جا سکے؟ میں نے اسے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، ایسا کوئی بندہ مجھے یہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد الیاس کمہار کو فارغ کر دیا اور مقتول ناصر کے باپ بشیر لوہار کے ساتھ گاؤں کی جانب چل پڑا۔ بشیر لوہار کا گھر گلاب پور کے وسط میں واقع تھا۔ وہ ایک مختصر سا خاندان تھا، میاں بیوی اور 2 بچے، جن میں سے ایک اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ ناصر سے چھوٹی اس کی بہن رخسانہ تھی، جس کی عمر لگ بھگ 16 سال رہی ہوگی۔ بشیر لوہار نے اپنے گھر کے بیرونی کمرے میں بھٹی لگا رکھی تھی، جہاں وہ دن بھر لوہے سے کھیلتا رہتا تھا۔ بس یہی اس کی زندگی تھی اور وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا۔ تاہم ناصر کی المناک موت نے گویا اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ بشیر مجھے اپنے گھر کے اندرونی حصے میں لے گیا اور برآمدے میں بٹھایا۔ وہ خود بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، بشیر چاچا، تمہارے بیٹے کے ساتھ جو بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کا مجھے بہت دکھ ہے اور میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میری اولین کوشش یہی ہوگی کہ میں اس واقعے کے ذمہ دار کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لا کر سخت ترین سزا دلواؤں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ بشیر کی بیوی زبیدہ بیوی بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جو بات بشیر سے کی تھی وہ اس نے بھی سن لی تھی۔ بشیر کے جواب سے پہلے وہ بول اٹھی، تھانے دار جی بتائیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے غم زدہ لہجے میں کہا، ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو کر رہ گئی ہے۔ میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو پھر کبھی بھی یہ گتھی حل نہیں ہو سکے گی۔ بشیر کی بنسبت اس کی بیوی میں زیادہ دم خم نظر آتا تھا۔ میری بات کے جواب میں اس نے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، جس ظالم نے میرے ناصر سے حیاتی کھینچی ہے وہ جلد از جلد عبرتناک انجام کو پہنچے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بڑے عزم سے بولی، بتائیں آپ کو ہم سے کس قسم کے تعاون کی ضرورت ہے؟
بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ مجھے بتائیں ناصر کا قتل کون کر سکتا ہے؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب۔ بشیر بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ رب بہتر جانتا ہے۔ رب تو بہتر جانتا ہی ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن جب تک آپ کسی پر شک نہیں کریں گے تفتیش کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بشیر نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، ناصر تو پورے گاؤں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ابھی پچھلے ہی مہینے تو اس نے کبڈی کا ٹورنامنٹ جیتا تھا۔ اگر ناصر گلاب پور کی کبڈی ٹیم میں نہ ہوتا تو جیت کا اعزاز نذیر آباد کے حصے میں آنا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں 4 گاؤں کی ٹیموں نے حصہ لیا تھا، سلطان نگر اور چک 42 تو ابتدا میں ہی کٹ گئی تھی۔ اصل کانٹے کا مقابلہ گلاب پور اور نذیر آباد کے درمیان تھا۔ فائنل میچ میں ناصر کی عمدہ کارکردگی سے گلاب پور کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یہ ٹورنامنٹ ہر سال اپریل کے مہینے میں منعقد کرایا جاتا ہے۔ بشیر لوہار نے کبڈی ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات ختم کی تو میں نے سوال کیا، چاچا تمہارے بیٹے کی کبڈی کی میں نے بھی بڑی تعریف سنی ہے۔ میں تمہارے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ناصر اپنے گاؤں کی آبرو تھا، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، چاچا تم نے بھی ایک زندگی گزاری ہے۔ یہ بات تو تمہارے تجربے میں بھی آئی ہوگی کہ جہاں کسی انسان کے 10 دوست ہوتے ہیں وہاں اس کا ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے اسی 10ویں آدمی کی تلاش ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس ظالمانہ انداز میں ناصر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی بدترین دشمن کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور ایسے شفاق شخص تک مجھے صرف آپ لوگ ہی پہنچا سکتے ہو۔ بشیر لوہار نے اضطراری انداز میں اپنی پیشانی کو مسلا، پھر الجھن زدہ انداز میں بولا، سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے بشیر کی بجائے اس کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یاد کرنے کی کوشش کرو، گلاب پور میں تمہارے بیٹے کو سخت ناپسند کون کرتا تھا؟ کبھی کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ناصر تو بہت ہی سلجھا ہوا اور امن پسند انسان تھا۔ گاؤں میں کبھی اس کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور گاؤں سے باہر میں نے یک کے بعد دیگرے دونوں کی طرف دیکھا، باہر بھی کسی سے اس کی دشمنی نہیں تھی۔ بشیر لوہار نے جواب دیا، وہ سارا دن میرے ساتھ کام میں مصروف رہتا تھا، صبح شام ورزش وغیرہ کے لیے اکھاڑے میں چلا جاتا تھا۔ یہ اکھاڑا کس طرح واقع ہے؟ میں نے کسی فوری خیال کے تحت پوچھا۔ ٹیوب ویل کے قریب ہی جی، اس نے جواب دیا، وہ کھیتوں میں۔ ٹیوب ویل کے نام پر میں چونکا۔ کیا تم اسی ٹیوب ویل کی بات کر رہے ہو جو پہلے اس جگہ ہوا کرتا تھا جہاں سے ناصر کی لاش ملی ہے؟ جی ہاں، یہ ٹیوب ویل کسی زمانے میں اسی کمرے میں لگا ہوا تھا، اس نے تائیدی لہجے میں بتایا، لیکن یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بشیر چاچا، میری تجربہ کار نگاہ بتاتی ہے کہ تمہارے بیٹے کو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے بتایا ہے کہ ناصر صبح و شام اکھاڑے میں کسرت وغیرہ کے لیے جایا کرتا تھا، پھر وہ آدھی رات کو گھر سے باہر کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی اکھاڑے سے 100-200 گز دور۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھانے دار صاحب۔ زبیدہ بی بی نے تفکر آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ ناصر پچھلی رات ادھر کیا کرنے گیا تھا؟ کیا وہ رات کو معمول کے مطابق گھر میں سویا تھا؟ جی بالکل، زبیدہ نے جواب دیا۔ بشیر لوہار بولا، کل شام سے پہلے وہ ورزش کرنے اکھاڑے میں بھی گیا تھا، پھر ہم چاروں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ لوگ رات میں سوتے کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ موسم ایسا ہے کہ کمروں کے اندر گھس کر سونا ممکن نہیں رہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، آج کل دن تو دن رات میں بھی اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہے، بشیر نے جواب دیا۔ میں، زبیدہ اور ہماری بیٹی رخسانہ گھر کے صحن میں 4 پائیاں بچھا کر سوتے ہیں۔ اور ناصر، وہ رات کو کہاں سوتا تھا؟ وہ چھت پر سوتا تھا جی، زبیدہ نے جواب دیا۔ بشیر نے کہا، صرف سردیوں کے 2-3 مہینے وہ اپنی 4 پائی نیچے لاتا تھا، ورنہ اس کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ رات کو چھت پر ہی سویا کرتا تھا۔ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ناصر رات کو سوتا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں چھت پر تھے، جہاں پر ایک 4 پائی بچھی ہوئی تھی۔ 4 پائی پر ایک تکیہ اور چادر بھی موجود تھی، اور ان دونوں چیزوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ وہاں رات کوئی سویا تھا۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑا کر ماحول کا جائزہ لیا۔ شہروں کی طرح گاؤں میں کثیر المنزلہ مکانات تعمیر نہیں کیے جاتے۔ چودھری یا گاؤں کے کسی بڑے گھر کے علاوہ تمام مکان کچے اور ایک منزلہ ہی ہوتے ہیں۔ میں 55-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب 99% مکانات مٹی سے بنائے جاتے تھے۔ آج کل تو گاؤں دیہات کی شکل ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ پنجاب کے 70% گاؤں میں آج بجلی پانی کی سہولت موجود ہے۔ مکانات پختہ اینٹوں سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ سواری میں موٹر سائیکل عام دیکھنے میں آتی ہے، اور موبائل فون کا استعمال بھی کافی بڑھ گیا ہے۔ گلاب پور ایک روایتی گاؤں تھا۔ بیشتر مکانوں کی چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ میں نے گرد و بیش کا جائزہ
اچھی طرح لیا اور ایک مرتبہ پھر ہم نیچے برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو کب پتہ چلا کہ ناصر گھر میں موجود نہیں؟ آج صبح ہی پتہ چلا تھا جی، بشیر لوہار نے بتایا۔ ناصر کو صبح اٹھنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے، اس کی آنکھ آسانی سے نہیں کھلتی۔ اس نے زبیدہ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ صبح اسے جگا دیا کرے۔ زبیدہ فجر کی اذان کے ساتھ ہی جاگ جاتی تھی۔ آج صبح جب یہ ناصر کو اٹھانے کے لیے چھت پر پہنچی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ موجود نہیں تھا کیا مطلب؟ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ اسی وقت زبیدہ لسی والا جگ اور گلاس لے کر ہمارے پاس پہنچ گئی۔ بشیر نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ آج صبح چھت پر اس نے کیا نظارہ دیکھا تھا؟ نظارہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا۔ بشیر لوہار کی دونوں باتوں نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ آنے والا ہے۔ زبیدہ میرے لیے لسی انڈیل چکی تو میں نے اس سے پوچھا، زبیدہ بی بی، بشیر چاچا کیا کہہ رہا ہے؟ آج صبح جب تم ناصر کو اٹھانے چھت پر پہنچی تو تم نے کون سا نظارہ دیکھا تھا؟